السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ جی آج انشاءاللہ ہم 5 مزید آیات کریں گے۔ آج کی آیات کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ان جاہلانہ باتوں کا تذکرہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو کفار جاہلین نے بعض عقیدے رکھے ہوئے تھے۔ انشاءاللہ آج آپ ان کو جانیں گے کہ وہ کیا عقائد تھے یا وہ کیا ان کے سوچ تھی۔ پہلے میں قرأت کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ صدق اللہ العظیم۔ جی پہلے میں لکھ لیتا ہوں۔ جی تو آیت میں نے مکمل لکھ لی ہے۔ یہ آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مطلع فرمایا ہے جو کفار جو جاہل تھے انہوں نے جو عقیدہ اپنا بنایا ہوا تھا، یہ اس کے متعلق ہے، اس لیے آپ ذرا سے غور سے سنیے گا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا، جعل یجعل بنانا، سو ہم اس کا فاعل ہو گیا، یہ فعل ماضی ہے، جیم عین لام مادہ، جعل یجعل باب فاتحہ سے۔ اب جو ایکسرسائز ہوگی میں اس میں آپ کو ان کے ابواب بھی پوچھوں گا، سو آپ نے ان کے ابواب پر بھی غور کرنا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ لام حرف جر متعلق فعل ہو گیا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ من حرف جر ما موصولہ، من ما، انہوں نے اللہ کے لیے بنا لیا، من ما اس جو میں سے، ذرا یذرعو با فتح سے۔ اس کا مطلب بھی ہوتا ہے پیدا کرنا، لیکن یہ پیدا کرنا صرف کھیتی سے متعلق ہے، جو زمین سے پیدا ہوتی ہے، یہ فعل اس کے لیے آتا ہے، ذرا۔ سو وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ، اب ذرا فعل ماضی ہے، اس کا ہوا فاعل ہے جو راجع ہے اللہ کے لیے، کہ انہوں نے بنا لیا اللہ کے لیے مما ذرأ، اس میں سے جو اسی نے پیدا کیا ہے، من الحرث کھیتی، متعلق فعل، والانعام یہ بھی متعلق فعل ذرأ، اس کو کہتے ہیں مویشی، انعام مویشی کو کہتے ہیں، اس میں مکس جانور ہوتے ہیں۔ حرث کھیتی، جو بھی چیز اگائی جاتی ہے۔ اب یہ نصیباً مفعول ہے جعلوا کا، اس کا مطلب ہوتا ہے حصہ۔ اب آپ غور کیجئے کہ انہوں نے اللہ کے لیے حصہ بنا لیا اس میں سے جو اس نے پیدا کیا، کھیتی اور مویشی، یعنی اللہ نے جو چیزیں اگائی ہیں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، جو جانور ہیں، ان میں سے انہوں نے اللہ کے لیے کچھ حصے مقرر کر لیے۔ آئیے وہ دیکھتے ہیں وہ حصے کیا ہیں، یہ اگلی آیات میں وہی حصے چلیں گے۔ فقالو، انہوں نے کہا، اب یہ ان کا مقولہ ہے، کیا کہا، اور مقولہ ہمیشہ نصب ہوتا ہے۔ ھذا مبتدا للہ، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے، یعنی ان میں سے انہوں نے ایک مثال کے طور پہ مویشی ہیں، انہوں نے طے کر لیا کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے، اس طرح سے
ہادہ مبتدا متعلق خبر بزعمہم، زعم خیال، اور زعم ہمیشہ ایسا خیال ہوتا ہے جو غلط ہوتا ہے، جو درست نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اسے زعم کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا زعم ہے. اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. یعنی زعم کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی ایسی بات کو ذہن میں رکھ لینا جو حقیقتاً غلط ہو. اسی لیے اردو میں زعم ہے یہ اس کا. عربی میں زعمن، زعم یزعم، اسی سے باب نون، یہ زعمن اس کا مصدر ہے. بزعمہم یعنی اپنے خیالات سے انہوں نے یہ حصے طے کر دیے. فقالوا للہ بزعمہم. دوسری بات انہوں نے کیا کی، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یعنی انہوں نے حصے طے کر لیے کہ یہ ہمارا، یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے. وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، لام حرف جر، یہ مرکب اضافی ہے، یہ ہمارے شریکوں کے لیے، یعنی جن کو وہ پوجتے پاجتے تھے. اگلی بات ہے وہ کیا کرتے تھے، فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ، ما موصولہ ہے، کانا. اب دیکھیں چونکہ یہ ما کان لشرکائہم، یعنی جو تھا لشرکائہم ان کے شریکوں کے لیے، یعنی جو انہوں نے یہ حصہ طے کیا تھا جو شریکوں کا تھا، ما جو تھا لشرکائہم ان کے شریکوں کے لیے، فلا یصل الی اللہ، لا نفی کا، وصل یصل، واو صاد لام مادہ، وصل یصل باب ضربہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا. فلا یصل الی اللہ، یصل فعل مضارع ہوا فاعل. جو وہ طے کرتے تھے اپنے شرکاء کے لیے، فلا یصل الی اللہ، وہ اللہ تک نہیں پہنچتا تھا. یعنی ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو تو انہوں نے طے کیا ہے اپنے شریکوں کے لیے حصہ، اس کا اللہ میں اس میں سے اللہ کو کچھ نہیں پہنچتا، یعنی اللہ کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے، نعوذ باللہ. اگلی بات اللہ کیا فرما رہے ہیں، وَمَا كَانَ لِلَّهِ، کانا پھر ما وہی موصولہ، اور جو تھا اللہ کے لیے، یصل الی شرکائہم، پہنچتا ہے. اب یہ یہاں پر نا یہ شرطیہ بن رہا ہے، یہ جملہ شرطیہ بن رہا ہے یہاں پر، اس لیے یہ فا سے شروع ہو رہا ہے، جواب شرط. اچھا یہ بھی شرطیہ بن رہا ہے، ما کان للہ، یہاں تک یہ شرط ہے اور یہ جواب شرط بن رہا ہے جملہ یہاں تک. لیکن اس میں فا نہیں ہے. اس میں فا اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ جملہ نفی نہیں ہے، یہاں پہ جملہ نفی ہے اس لیے فا آ رہا ہے. یہ میں نے آپ کو شاید ایک بات بتایا تھا. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، کہ جو تو ہے ان کے شریکوں کے لیے، فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، کہ وہ اللہ تک نہیں پہنچتا. اور وَمَا كَانَ لِلَّهِ، اور جو وہ طے کرتے تھے اللہ کے لیے، يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، یعنی اس میں ان کے شریکوں کا بھی حصہ ڈال دیتے تھے. وصل یصل پہنچنا، الی شرکائہم ان کے شریکوں کی طرف. اب اس کو ہم تفسیر میں دیکھیں گے کہ یہ پہنچنے کا کیا معنی ہے. ساء ما یحکمون، سین واو حمزہ، ساء یسوء باب نون سے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت برا ہونا. ساء یہ اس پورے جملے کا مفعول ہے. ما یحکمون ما موصولہ، ہا قاف میم مادہ باب نون سے، حکم یحکم فیصلہ کرنا، حکم لگانا. فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب، یہ واو نون اور یا اس کے جمع مذکر غائب ہونے کی علامت ہے. ساء ما یحکمون، جو وہ کرتے ہیں بہت برا حکم طے کرتے تھے، یعنی کیسا برا حکم لگاتے تھے وہ. چلیے اگلی آیت کی طرف. جی تو اگلی آیت مبارکہ میں نے لکھ لی ہے، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. كَذَلِكَ اسی طرح، زَيَّنَ یُزَيِّنُ باب تفعیل، یعنی مزین کر دینا، سجا دینا. زینہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کا فاعل ہے یہ شرکاؤہم، یہ اس کا فاعل ہے، یہ تھوڑا بعد میں آیا ہوا ہے تاکہ میں نے سوچا پہلے ہی آپ کو بتا دوں. شریک کی جمع شرکا. کذالک زینہ شرکاؤہم، ان کے شرکا نے، یعنی جن کو وہ پوجتے تھے، زینہ انہوں نے مزین کر دیا، لکثیر لام حرف جر، لکثیر بہت سو کے لیے، من المشرکین مشرکین میں سے، یعنی مشرکین میں سے بہت سو کے لیے انہوں نے مزین کر دیا. کیا مزین کیا؟ یہ مفعول ہے زینہ کا. قتل اولادہم، یہ حالت نصب میں ہے، یہ مفعول ہے مرکب اضافی ہے. قتل اولادہم، ان کی اولاد کا قتل کرنا. جس طرح یہ آپ دیکھتے ہیں نا پاکستان میں بھی اس طرح کے واقعات سننے کو ملتے ہیں، کوئی پیڑ فقیر نے، کسی نے کوئی عامل شامل جادوگر ٹائپ نے کسی کو کوئی بہکا دیا اور اس نے اپنے بچے کو قتل کر دیا.
کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم شرکاؤہم، یعنی ان کے شرکاء نے ان کے سامنے اپنی اولاد کو قتل کرنا مزین کر دیا مشرکین کے لیے، بہت سو کے لیے۔ اچھا ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ وہ جو مشرکین جو شرک جو کروا رہے تھے، لیردوہم، لام تعلیل ہے، یہ وجہ بتانے کے لیے آیا کہ وہ فعل کیوں کیا گیا، اور یہ باب افعال ہے، اس کا مادہ ہے را دال اور یا را دال یا اردا یردی، اس کا مطلب ہوتا ہے ہلاک کرنا، ہلاک کرنا۔ لیردوہم، تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں۔ یردو میں جو فاعل ہے، جو اس کا فاعل ہے ہم ہے، اور وہ کون ہے؟ شرکاء، اور یہ ہم مفعول ہے کون؟ مشرکین۔ لیردوہم، تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں، ولیلبسوا، یہ پھر لام تعلیل ہے، نون ڈراپ ہوا ہے یہاں پہ بھی نون ڈراپ ہوا ہے لام تعلیل کی وجہ سے، اور جو لام تعلیل کی وجہ سے فعل مضارع ہوتا ہے اسے منصوب کہتے ہیں۔ سو اس کا مادہ ہے لام، با اور سین، باب ضرب، لبس یلبسو۔ یہاں پہ میں اور بتاتا چلوں آپ کو، باب سین سے جب یہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لباس پہننا، لبس یلبسو، اس کا مطلب ہوتا ہے لباس پہننا، اور لبس یلبسو کا مطلب ہوتا ہے مکس کر دینا، خلط ملط کر دینا۔ وَلِيَلْبِسُوا، اس کا فاعل فعل مضارع ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ پھر شرکاء۔ وَلِيَلْبِسُوا، تاکہ وہ خلط ملط کر دیں، علیہم، ان پر، دینہم، ان کا دین، یہ مفعول ہے یلبسو کا۔ اور لو شاء اللہ، شاء یشاء چاہنا، اسم الجلالہ فاعل شاء، اگر اللہ چاہتا، ما فعلوہ، فعل یفعلو فعل ماضی، ہم فاعل، ما نفی کا، ما فعلوہ، تو وہ یہ نہ کرتے۔ یہ ہو کیا ہے؟ وہ یہ جو کام یہ پیچھے ہے، ما فعلوہ۔ آگے اللہ نے حکم دیا فذرہم وما یفترون، ذرہم، وذرا یذرو، باب سامیہ سے، واو ذال را، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا۔ سو ذرہم، انت فاعل امر کا صیغہ، تذرو سے، ذر ہم مفعول، ذرہم، آپ انہیں چھوڑ دیں، واو معیہ ہے کہ چھوڑ دیں کس حالت میں؟ ما یفترون، ما موصولہ، افطرا یفتری باب افتعال، بار بار آ رہا ہے جھوٹ گھڑنا، ما یفترون ہم فعل مضارع، جو وہ جھوٹ اور یہ افترا پردازی کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ انہیں چھوڑ دیجئے۔ آئیے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جی۔ تو اگلی آیت مبارکہ میں نے لکھ لی ہے، وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ، اور انہوں نے کہا، اب یہ ان کا مزید ایک اور عقیدہ جو انہوں نے طے کیا ہوا تھا، هَذِهِ أَنْعَامٌ، یہ مویشی ہیں۔ هَذِهِ کیوں آیا کہ غیر عقل کی جمع کلیکٹیو ناؤن ہے، اس لیے واحد مؤنث کا اشارہ ہے، یہ مقولہ ہے قالو کا۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ، یہ ہے مویشی، واو یعنی مبتدا خبر، یہ دوسری خبر ہوگی، اور یہ پورا مرکب توصیفی ہے۔ حجرن کا مطلب ہوتا ہے ممنوع، ہجرن، ہجرن کا مطلب ہوتا ہے ممنوع، ہجرن۔ سو هذه انعام وحرث ہجرن، سو یہ ہے مویشی، وحرث ہجرن، ممنوع کھیتی۔ لا یطمعها، لا نفی کا، طعم یطعم، تو عین میم مادہ باب سین سے کھانا، یطعم فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا اس کا فاعل ہے۔ لا یطمعها، ہا مفعول، یعنی یہ ان سب کی طرف، اس لیے یہ ہا واحد مؤنث کا اشارہ ہے۔ لا یطعمها، وہ اسے نہیں کھائے گا، کون نہیں کھائے گا؟ الا من نشاء، سوائے اس کے کہ جسے ہم چاہیں۔ سو من ہے ایکچولی یہ اس کا مفعول ہے، من نشاء فاعل ہے، یعنی کون نہیں کھائے گا؟ الا من نشاء، جو ہم چاہیں، جس کے لیے ہم چاہیں بس وہی کھا سکتا ہے۔ شاء یشاء چاہنا، نشاء فعل مضارع، نحن فاعل۔ سو لا یطعمها الا من نشاء، کوئی اسے نہیں کہے گا سوائے اس کے کہ جس کے لیے ہم چاہیں۔ بزعمہم، یہ متعلق فعل ہو گیا، بزعمہم، اپنے اسی غلط خیال کے ذریعے۔ وَأَنْعَامٌ، اور اب یہ اس حاضی کے ساتھ یہ دوسرا عطف ہے، دوسرا مقولہ، اور انہوں نے کیا طے کیا ہوا تھا؟ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ، حرم یحرم، حرام کرنا، حرمت واحد مؤنث مجہول کا صیغہ، وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ، اور مویشی حرام کر لیے، ظہورها، ظہر ان کی جمع کمر، ظہورها، ان کی کمریں، یہ ہا جا رہا وہ انعام کی طرف۔ وَأَنْعَامٌ
انعام حرمت ظہورها کہ انہوں نے چند مویشیوں کی کیا ہے کمروں کو حرام کر لیا. مراد یہ ہے سو یہ اس کا ایکچولی نائب الفاعل ہے یہ حالت رفع میں حرمت کا. سو چند جانوروں کی مویشیوں کی کمروں کو انہوں نے حرام کر لیا. اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے چند جانوروں پر سواری کرنا اپنے لیے منع کر لیا کہ وہ اس پر سوار ہو کر حج نہیں کریں گے. اور مزید کیا یعنی ایک تو یہ بات ہو گئی, دوسری یہ بات ہو گئی, یہ تیسری بات اور انہوں نے کیا کہا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا, اور وہ مویشی لا یذکرون اسم اللہ علیہا, ہا جا رہا ہے ان مویشی کی طرف, لا نفی کا, یذکرون ذکر کیا جانا, اسم اللہ مفعول, ہم اس کا فاعل کہ جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیں گے وہ بھی انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیے. افتراءً یہ حال ہے ان کے سارے عمل کا کہ لا یذکرون اسم اللہ علیہا افتراءً, جھوٹ گھڑتے ہوئے, یعنی اللہ نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا تھا. افتراءً علیہ, اب یہ علیہ میں ہا جو ضمیر ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کہ افتراءً علیہ, جھوٹ گھڑتے ہوئے اللہ پر, کہ اللہ نے تو ایسے کوئی حکم نہیں دیے تھے, یہ سب وہ خود طے کر رہے تھے. سیجزیہم, سین حرف استقبال کے لیے مستقبل میں, جزا یجزی, جیم زا اور یا مادہ باب دورہ با سے, جزا یجزی یعنی جزا دینا, بدلہ دینا, ہم مفعول, سیجزی یجزی فعل مضارع ہوا فاعل جو اللہ کے لیے, سیجزیہم وہ انہیں جزا دے گا. کس بات کی, یہ با سببیہ ہے, ما موصولہ, کانو یفترون, جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے اس کا انہیں بدلہ دیا جائے گا. آئیے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. جی اگلی دو آیات میں نے لکھ لی ہیں. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ, اور انہوں نے کیا کہا, وقالو اور انہوں نے کہا, یہ ان کا مقولہ ہے, کیا کہا, ما موصولہ, ما فی بطون هذه الانعام, ما موصولہ جو, فی حرف جر, بطون هذه الانعام یہ پورا مرکب اضافی ہے, بطن کی جمع ہے بطن, بطون یہ جو پیٹ ہوتا ہے, پیٹ کا حصہ, سو اسے بطن کہتے ہیں جس میں آپ کا معدہ اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. سو ما فی بطون هذه الانعام یعنی ان مویشیوں کے پیٹوں میں جو ہے, خالصۃن خالص ہے, لذکورنا, لام حرف جر, ذکر ان کی جمع, ذکور یعنی مذکر, سو لذکورنا ہمارے مذکروں کے لیے, یعنی ہمارے جو میل بچے ہوں گے ان کے لیے, یا میلز کے لیے, خالصۃ لذکورنا. اور اس کے ساتھ دوسری بات ہے وہ محرم, اور حرام ہے, علی ازواجنا ہماری بیویوں پر, یعنی ہمارے مردوں کے لیے تو وہ حلال ہے, وہ محرم علی ازواجنا وہ ہماری بیویوں پر, عورتوں پر حرام ہے جو مویشیوں کے پیٹ میں ہے. اچھا پھر اگلی بات کیا کرتے تھے وہ, اور کیا کہتے تھے, وَإِن يَكُن, ان شرطیہ, یکن میتتن, وَإِن يَكُن, اب اس کا جو ہوا اسم ہے وہ ریورٹ ہو رہا ہے ماں کی طرف. وَإِن يَكُن مَيْتَةً, مَيْتَةً اس کی خبر ہو گئی, اگر وہ ہوتا مردہ, یعنی جو پیٹ میں مویشی کیا اگر وہ مردہ ہوتا, فہم, اب یہ جواب شرط آ رہا ہے ان کی وجہ سے, فہم مبتدا, فیہ اس میں, یہی کیا ہے اسی میتتن میں, یعنی اگر اس کے پیٹ میں وہ مردہ نکلتا تو فہم فیہ شرکاء, اس میں وہ سب شامل ہو جاتے, یعنی ان کے مرد بھی اور ان کی عورتیں بھی, وہ سب اس کے کھانے میں شریک ہوتے تھے. فہم فیہ شرکاء, سیجزیہم, پھر وہی سین استقبال, سیجزیہم ہم مفعول, وہ انہیں جزا دے گا, وصفہم, وصفہم یہ طے کرنے سے مراد ہے, مفعول ہے یجزی کا, انہیں بدلہ دے گا, انہیں بدلہ دے گا ان کے طے کرنے کا, وصفہم, کہ یہ جو ساری باتیں انہوں نے طے کی ہوئی ہیں ان کا انشاءاللہ ان کو بدلہ ملنے والا ہے. انہ حکیم علیم, ہوا اسم انہ خبر, حکیم حکمت والا, علیم خوب جاننے والا ہے. انہ حکیم علیم, خوب حکمت والا, خوب جاننے والا ہے. اگلی آیت ہے قد خسیرہ, خسیرہ یخسر باب سین سے گھاٹا اٹھانا, قد خسیرہ الذین قتلوا اولادہم سفہم بغیر علم, یہ پورا جملہ جو ہے یہ مفعول ہے خسیرہ کا. الذین اس میں موصول, قتلوا فعل ماضی, قتل یقتلوا باب نون سے, یہ الذین کے لیے صلہ ہو گیا. قد خسر الذین قتلوا,
گھاٹا اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا اولادہم مفعول صفحن یہ حال ہے ان کا، اس کا مطلب ہے بے وقوفی کے ذریعے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، یعنی الذین قتلوا اولادہم صفحا بغیر علم، جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی کی حالت میں بغیر کسی علم کے، وحرموا، حرم یحرم حرام کرنا، وحرموا ما رزقہم اللہ، اب یہ ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ، یہ ما رزقہم اللہ یہ پورا مفعول ہے حرموں کا، حرم یحرم حرام کرنا، فعل ماضی باب تفعیل، حرموا وحرموا انہوں نے حرام کر لیا، ما موصولہ رزق فعل ماضی، رزق یرزق باب نون سے، ہم مفعول اسم الجلالہ فاعل رزق، جو اللہ نے انہیں رزق دیا تھا وہ انہوں نے حرام کر لیا۔ اب یہ افتراء یہ حال ہے اس حرام کرنے کا، کس حال میں حرام کیا؟ افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ بولتے ہوئے، قد ضلوا ضل یضل باب ضربہ سے گمراہ ہونا، قد ضلوا وہ گمراہ ہو گئے، وما کانوا مہتدین اور ما نفی کا کانو اس کا ہم اسم ہے، مہتدین ہدایت یافتہ ہونا، خبر ہے کانو کہ وما کانوا مہتدین اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے، ما کانوا مہتدین اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ الحمدللہ کسی نے کامنٹ کیا ہوا تھا کہ جی آپ کی سپیڈ تھوڑی سی فاسٹ ہو گئی ہے بولتے ہوئے، تو انشاءاللہ میں کریکٹیو ایکشن لوں گا۔ امید ہے آج میں نے تھوڑا سا، ہو سکتا ہے آپ کو محسوس نہ ہوا ہو، تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی آسانی عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی۔ آئیے اس کی تفسیر میں دیکھتے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ جی بعض اعمال شرک کا بیان، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ اور یہ لوگ اللہ ہی کی پیدا کردہ چیزوں کو میں اللہ تعالیٰ کے حصے مقرر کرتے ہیں، یعنی ان چیزوں میں جن کو اللہ نے خود پیدا فرمایا ہے۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اپنے خیال باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو ہے اللہ کا، وہ ہمارے شریکوں بتوں کا، تو جو حصہ ان کا شریکوں کا ہوتا وہ اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا تھا۔ ابن عباس سے اس کی تفسیر کی روایت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن جب کوئی کھیتی بوتے یا کسی پھل کو حاصل کرتے تو اس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور ایک بت کے لیے مقرر کر دیتے، اور فصل، پھل یا کسی دوسری چیز میں جو حصہ بتوں کے لیے ہوتا تو اس کی خوب حفاظت کرتے، اسے گن گن کر رکھتے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کیے ہوئے حصے میں سے اگر کوئی چیز گر جاتی تو اٹھا کر وہ بھی بت کو دے دیتے، اور اگر بت کے لیے کی چیز کی ہوئی مقرر کردہ چیز کو پانی سیراب کر دیتا اور اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کیے ہوئے حصے کو بھی سیراب کر دیتا تو سب کو بت کے لیے کر دیتے، بت کا حصہ اور اللہ کا حصہ جو سیراب ہو جاتا۔ اگر کھیتی یا پھل میں سے اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حصے میں سے کوئی چیز گر جاتی تو اسے بت کے لیے وقف کر دیتے تھے، اور کہتے کہ یہ فقیر ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کیے ہوئے حصے میں شامل نہ کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کیے ہوئے حصے کو پانی سیراب کر دیتا، اور اسے بھی سیراب کر دیتا جسے بت کے لیے وقف کیا ہوتا تو اسے بت کے لیے چھوڑ دیتے تھے، اور اپنے اموال میں سے بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام کو قرار دے کر بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے، اور عقیدہ یہ رکھتے تھے کہ انہوں نے اپنے ان اموال کو تقرب الہی کے حصول کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ بیسیکلی یہ جو آیات سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا، یہ وہ عشر کی طرف بات جا رہی ہے کہ مال مویشی میں سے اور جو کھیتوں میں سے جو فصل ہوتی ہے، آگے انشاءاللہ اگلی آنے والی آیات میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ آگے فرماتے ہیں شیطان نے مشرکوں کے لیے قتل اولاد کو اچھا کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطانوں نے جس طرح ان کے لیے اس بات کو اچھا کر دکھایا کہ اللہ ہی کی پیدا کردہ چیزوں، کھیتیوں یا چوپاؤں میں اللہ کا ایک حصہ مقرر کریں اور اپنے بتوں کا بھی، اسی طرح شیاطین نے ان کو اس بات کو مزین کر دکھایا کہ بھوک کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کر دیں۔ شرکاؤہم سے مراد یہاں پہ شیاطین مراد ہیں، لیردوہم تاکہ وہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں، ویلبسوا علیہم دینہم تاکہ ان کے دین کو ان پر خلط ملط کر دیں، ولو شاء اللہ ما فعلوہ اگر اللہ چاہتا تو ایسا کبھی نہ کرتے، یعنی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہوا، اس میں بھی اس کی پوری حکمت کار فرما ہے۔ فذرہم وما یفترون انہیں آپ چھوڑ دیجئے اور جو وہ ان کے جھوٹ ہیں ان کو ان کے ساتھ یعنی چھوڑ دیں ان کو جو یہ کر رہے ہیں۔ چوپایوں کے بارے میں مشرکوں کے بعض حرام کردہ چیزیں،
وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور اپنے جھوٹے خیال سے یہ بھی کہتے کہ یہ چوپائے اور کھیتی منع ہے. لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، اسے اس شخص کے سوا کوئی نہیں کھائے گا جسے ہم چاہیں گے. وانعام حرمت ظہورها وانعام لا يذكرون اسم الله علیها، اور بعض چوپائے ایسے ہیں کہ ان پر چڑھنا منع کر دیا، اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ اس سے مراد بحیرہ جانور ہیں جن کی پیٹھ پر سوار ہو کر وہ حج بھی نہیں کرتے تھے. افتراء علیہ، سب اللہ پر جھوٹ ہے، یعنی یہ اللہ کا نام لے کر یہ باتیں جھوٹ گھڑتے تھے. سیجزیہم بما کانوا یفترون، اور وہ عن قریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا. وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، اور یہ بھی کہتے کہ جو ان چوپایوں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے. اس سے مراد دودھ ہے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اس سے مراد دودھ ہے کہ اسے وہ عورتوں کے لیے حرام قرار دیتے تھے اور مرد اسے پیتے تھے. بکری جب نر بچہ جنتی تو وہ اس بچے کو ذبح کر دیتے اور اسے صرف مرد کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں. اور اگر بکری مادہ جنتی تو اسے چھوڑ دیتے اور ذبح نہ کرتے، اور اگر وہ مردار ہوتا تو مرد اور عورت مل کر سب اسے کھاتے. اس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرما دیا. سیجزیہم وصفہم، عن قریب اللہ ان کو ان ڈھکوسلوں کا یا ان طے کردہ باتوں کی سزا دے گا. انہ حکیم علیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیے وہ دنیا اور آخرت میں گھاٹے میں پڑ گئے. دنیا میں اپنی اولاد کو قتل کرنے کی وجہ سے گھاٹے میں پڑ گئے، اور اموال میں سے کچھ چیزوں کو از خود پر حرام کر لیا اور اپنے آپ کو تنگی اور مشکل میں ڈال لیا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ پر کذب و افتراء باندھنے کی وجہ سے بدترین انجام سے دو چار ہوں گے. انشاءاللہ اگلی آنے والی آیات میں ہم مزید چیزیں سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سفر کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.